حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سب سے بڑی احتیاط جو حضرت والا کی اہم خصوصیات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تصانیف کے جو کبھی کوئی بھول ہو گئی جن کا علم خود یا کسی کے ذریعے ہوتا رہتا تھا ان سے رجوع فرماتے تھے اور اس رجوع کو شائع بھی کرتے تھے۔ اس سے پہلے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی سنایا تھا کہ فرمایا کہ اس وقت کوئی طالب علم اگر عرض کرتا کہ اس طرح یہ ہونا چاہیے تو فوراً مان لیتے اور کئی دفعہ بتاتے رہتے ہیں، پھر جہاں بات جو سمجھ میں نہ آتی تو اس وقت اپنے ساتھ کے یا دوسرے ان سے پوچھ لیتے تھے اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اس سلسلے کا ایک خاص عنوان تجویز کیا گیا تھا جو مستقل طور پر جاری تھا، جیسے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ البلاغ میں کوئی بھی کسی بھی حضرت تصنیف کے بارے میں کچھ آتا ہے تو اس کو چھاپ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو بتا دیا اگلے ایڈیشن میں صحیح کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ 6-7 تو میں خود دیکھ چکا ہوں، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنا ہوں گے۔ کسی نے خط لکھا اور وہ خط بھی شائع کر دیا۔ البلاغ میں ایک خط شائع ہوا ہے، اس میں کسی نے بہت زیادہ ادب کے ساتھ بہت زیادہ ایسا وہ پڑھنے جیسا ہے، میرے پاس رکھا ہے، البلاغ کی کاپی رکھی ہے۔ اس میں حضرت سے درخواست کی گئی تھی کہ یہ جو ڈیجیٹل کے بارے میں دوبارہ تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ چھپا ہوا اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ نہیں بتاتا کہ اگر ایسے خیالات وغیرہ ہوں تو پھر احتیاط کی جائے۔ تو انہوں نے اتنا ادب سے دعائیں لکھ کر کہ میں آپ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ہمارے بڑے ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ شہوت ہو یا نہ ہو، یہ کیسے وہ معلوم ہوگا؟ ظاہری بات ہے کسی عالم نے لکھا ہے تو وہ میں تو اس کو نہیں سمجھا سکتا، جواب میں اس کا جواب بہترین طریقے سے جواب دیا گیا، وہ بھی شائع کیا گیا۔ آخر میں دستخط کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی دستخط ہے کہ اس جملے کو اگر شائع نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، ایسے کر کے ہاتھ مبارک سے لکھے، رائٹنگ سے لکھا ہوا ہے حضرت کے۔ یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ ہمارے جیسا آدمی جس کو علم بھی نہیں آتا تعویلات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، غلطی نہیں مانتے، اور غلطی نہ ماننا تو تکبر ہے۔ تو حضرت مجدد کے پاس بھی ایک سلسلہ باقاعدہ تھا کہ کوئی بھی تساہم ہوتا ہے حضرت کو بتایا جاتا، باقاعدہ حضرت والا اس کو شائع کرتے تھے اور پھر اس کو دوسرے ایڈیشن میں صحیح بھی کرتے تھے۔ حضرت ہمارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، حضرت کا یہی معاملہ تھا۔ چند بار ایسا ہوا کہ حضرت والا نے بڑے مجمع میں فرمایا، جمعے کے اور پیر کا مرکزی بیان ابھی بھی ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ میں نے بیان کیا تھا کچھ دن پہلے اور کسی ساتھی نے توجہ دلائی، میں نے اپنے شیخ سے، اپنے مفتی صاحب سے جس سے پوچھا، اور واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کو صحیح کر لیں۔ کبھی کبھی تو 4 دفعہ بیان فرماتے تھے کہ بھائی ابھی پچھلے دنوں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، ایک صاحب جو ہے وہ الٹا سیدھا سوال کیا، میں نے تھوڑا سا سمجھا کر یہ کہا کہ آپ ہمارے دارالفتاء پر اعتماد نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کسی اور سے پوچھ لو۔ آپ پھر سوال کرنے لگا تو میں نے ڈانٹ دیا۔ سفر میں بھی ایسا ہوتا ہے، میں نے کہا یہ حضرت مجدد کی بات بتا رہا ہوں، ان کو بتایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، آپ نے ایسا سوال کیا جو سب متوجہ ہو گئے، ہر سوال کا جواب سامنے والا نہیں دے سکتا، اگر تکبر ہے تو دے دے گا ترجمہ غلط کر کے بھی، ورنہ کہے گا کہ بھئی مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو دوسروں کا ذہن خراب ہو گیا، اور اس میں سادے لوگ بھی ہیں، انہوں نے کہا ان کا سوال تو صحیح ہے، یہی صحیح ہے، انہوں نے آگے پھیلا دی بات۔ فتاوا میں بھی اسی طرح ہے، بتاؤں گا نہیں۔ بینوری ٹاؤن سے ایک فتوا جاری ہوا حج اور عمرے کے بارے میں، تو ہم نے بھی عمل کیا، آگے بھی عمل کرایا، پھر اطلاع آئی کہ نہیں وہ جلد بازی میں نکل گیا اور بڑوں کے دستخط اس پہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اچھا یہ آدمی نے دوسرے کو بتایا، اس نے دوسرے کو، میں اسے سمجھا رہا ہوں، پھر آ کر ڈانٹا۔ میں نے کہا ابھی کل پرسوں بھی میں نے بتایا تھا کہ شاید آپ کو لوگوں کو بتایا تھا، کل شاید فجر میں بتایا تھا۔ میں نے کہا اب اس کو آپ کو جواب ہم نے دے دیا، پوچھ کر لکھا ہوا جواب دے دیا، آپ مطمئن ہو گئے، آگے کتنوں کو آپ نے برباد کیا۔
اللہ کے واسطے ادب سیکھو. آپ تنہائی مانگو. آپ صحیح بات ہے تو خط لکھ کر دے دو. یہ خط کے بعد نیچے لکھا ہو کہ تنہائی چاہیے تو تنہائی چاہیے, مفتی صاحب تنہائی دے دیں گے آپ کو. لیکن وہ خود رائی تو شیطان کو مارا تھا اس نے تو مردود کیا تھا, اپنی رائے پر چلا تھا نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, آپ لوگوں نے 50 دفعہ سنا ہوگا کہ جب یاد آتا ہے تو دوبارہ اپنی نیت سے آدمی بیان کرتا ہے. پیچھے دوست سو رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں؟ کئی دفعہ اس کے شیطان کا پاس ایک عین تھا عبادت کا, پتہ نہیں کتنی عبادت کی. ایک عین تھا عالم کا, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جزیات کلیات اس کو یاد. ایک عین تھا عارف کا, اتنی پہچان تھی اللہ کو کہ ظالم کو پتا تھا کہ اللہ کا غصہ اللہ پر حکومت نہیں کر سکتا, اور اس حالت میں مردودیت کی دعا کرائی, مردود ہوا, اٹھا. جہاں اس سلسلے میں حضرت والوں کو جہاں اپنے تسامح پر شرح صدر ہو جاتا وہاں رجوع فرما لیتے, جہاں تردد رہتا تھا وہاں جواب لکھ کر یہ تحریر فرما دیتے کہ دیگر علماء سے بھی تحقیق کر لی جائے. اس کے متعلق حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو رجوع کے نام سے جو عنوان تھا تسامح سے, اس زمانے کی بالکل نرالی چیز تھی جو سلف صالحین کا معمول تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی امتیازی شان اور کمال صدق اور اخلاص کے ظاہر کرنے کے لیے بس یہی کافی ہے. حضرت والا نے بعض فضلاء سے اپنی تصانیف بہشتی زیور, امداد الفتاوی, تفسیر بیان القرآن پر نظر ثانی بھی کروائی, جس کو جونیئر بولتے ہیں نا. مطلب یہ کہ ابھی حضرت تو کیا تھے, ابھی فراغت ہوئی, مولانا ہے بھائی, اس کو دیکھ لو آپ. سبحان اللہ. اور جن تساموں پر شرح صدر ہو گیا ان کو اصل نسخے میں درست فرما کر شائع بھی فرمایا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کثرت تصانیف کے مذکورہ ظاہری اسباب اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ہم کامیاب مصنف اور مؤلف بننا چاہتے ہیں اور اپنی تصانیف کو مقبول اور نافع بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مذکورہ اصول کو اختیار کریں. اگر ہم ان اصول کا اختصار کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں. نمبر 1 شوق و جذبہ, اور نمبر 1 یہ, اور نمبر 1 کیا دوسری جگہ پیسہ. حضرت مولانا عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم بنوری ٹاؤن کے بڑے استاذ ہیں. اس سال ان کو بخاری بھی ملی ہے. دارالعلوم دیوبند میں پڑھے اور پڑھایا, اشرف المدارس میں بھی برسوں رہے, اب بنوری ٹاؤن میں ہیں. انہوں نے فرمایا موبائل کے نقصانات کے بارے میں فرمایا کہ ایک اس میں یہ بھی ہے گناہ کہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف تصانیف سے کوئی چیزیں لے لیتے ہیں, اس کو جمع کر لیا, کتاب چھاپ کر اپنا نام لکھ دیا. یہ خیانت ہے. یہ موبائل کے نقصانات گنا رہے تھے. تو اس طرح ایک صاحب آئے, پرانے بہت آتے تھے, بہت اصلاح کرا دیتے, سے بات غائب. بڑے عرصے کے بعد آئے, السلام علیکم, کیا حال ہے, خیریت سے شیخ؟ پتہ نہیں کتنے خواب سرن ڈالے کہ میں ہوا میں اڑ رہا تھا جناب, بغیر ہوائی جہاز کے اڑ رہا تھا, خانہ کعبہ میں بھی پہنچا دیا, پتہ نہیں کیا کیا بات ہے, اور یہ حضرت کا فیض, یہ فلاں مفتی معاویہ صاحب سو رہے ہیں. مفتی ہو یا کیا ہوا, نیند تو سب کر سکتے ہیں رات کو, کہ منع تھوڑی ہے کوئی. تو بڑا اس کے بعد جناب وہ انہوں نے کتاب پیش کر دی کہ اس پہ تقریر لکھ دیں. میں نے کہا بھائی میں تو پہلی بات یہ تقریر کا لائق بھی نہیں ہوں لکھنے کا, آج تک کبھی لکھی بھی نہیں, اور مجھے اجازت بھی نہیں. یہ فائدے آخر دماغ جب چٹنی بننے لگا, میں نے کہا بھائی اتنا مجھے پتا ہے, اس عنوان پر درجنوں کتابیں ہیں, پھر آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے تو میں نہیں بات کرتا کسی عالم سے, جاری بات ہے مجھ سے بیعت, تو پر آگے جواب نہیں بن پڑا. اس کے بعد پھر پہلے تو یہ کہا کہ آئندہ میں روز آؤں گا, اور یہ غلطی ہو گئی. پھر تقریر جب نہیں لکھی گئی تو چہرے پر ایسا لگتا تھا ابھی تھپڑ پڑ جائے گی, اور چلے گئے. آج تک روز آنا نہیں ہوا. دبئی میں جو بیانات آپ کو بتاتا رہتا ہوں زیادہ, وہاں سے پھر دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اس مسجد میں آتے ہیں, تو میرے لیے نہیں, ویسے ہی وہاں رہتے ہیں, جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں. تو میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جب بیٹھا تھا فیکٹری میں, جس زمانے میں ہوتا تھا, اس زمانے میں وہ مولانا ملنے آئے وہاں پر فیکٹری میں. السلام علیکم, اتنا محبت, بڑے تجربے بھی ہو جاتے ہیں نا بھائی.
اتنے سارے عطر اور اتنے سارے چھوٹے رومال ریشم کے جو مختلف علاقوں میں اس کو خریدا جاتا ہے، اور کوئی چیز تھی وہ بھی اسی طرح۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی بڑا مال پانی آیا۔ تو انہوں نے باتیں کر کے کہا، میں نام نہیں لوں گا، کہ فلاں دبئی میں جو بڑے سیٹھ صاحب ہیں نا، جن کے گھر میں تمہارا بیان شرعی پردے سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے الحمدللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، آپ چاہیں ہمیں، یہ کرم ہے آپ کا، ورنہ ہم اس چاہنے کے تو قابل نہیں۔ پھر جناب چائے سامنے آ گئی، کہا یہاں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آگے مین روڈ پر مجھے ایک پلاٹ ملا ہے اور وہاں پر مدرسہ بنانا ہے، اور میں فلانا گروپ کے بڑے جو ہیں ان کے پاس گیا تھا، اور انہوں نے کہا بھائی ہم تو انڈیا کے ہیں، ہمیں تو پاکستان کا پتہ نہیں ہے۔ فیروز بھائی اگر لکھ کر دے دیں گے تو میں دے دوں گا پیسہ، بڑی رقم۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ اس سیٹھ صاحب سے پوچھو کہ میں نے کبھی اشرف المدارس کے لیے ان سے چندہ لیا ہے، کبھی میں نے ان کو درخواست عرضی پیش کی ہے، کبھی میں ان کی دکان پر گیا ہوں، گھر پہ بھی نہیں جاتے ہم، لیکن بیان کی وجہ سے میں گیا ہوں، تو میں کیسے لکھ دوں اس میں؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، خالی پلاٹ ہے۔ کہا میں بتا رہا ہوں نا، میں نے کہا آپ جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، واقعی پلاٹ ہوگا، لیکن میں کیوں لکھوں، کس وجہ سے لکھوں میں؟ جب میں اشرف المدارس کے لیے کچھ نہیں کہتا تو آپ کے لیے کیسے لکھوں؟ غصہ آ گیا بھائی صاحب کو، چائے چھوڑ کر چلے گئے۔ یار ابھی تو آپ نے مجھے کعبے پہنچا دیا تھا بھائی، مدینہ شریف میں پہنچا دیا تھا بغیر پاسپورٹ ویزا کے، اور ابھی آپ اس بات پہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ پھر میں نے بھی دبا اتر لوگوں کو ہدیہ کیے، دوستوں کو، میں نے کہا اچھا ہمارا بھی تھوڑا مال، یہ رومال لو، یہ لو، میں سب ہدیہ تقسیم کر دیا۔ میرے بھائی بڑا معاملات اس میں ہے، اللہ اگر فضل نہ فرمائے آدمی لوگوں کے لوٹ مار پر آ جاتا ہے، اللہ فضل نہ فرمائے اکڑ آ جاتی ہے۔ جب بنوری ٹاؤن میں گیا تھا وہاں سلیمان بنوری صاحب کے پاس، میں نے کہا حضرت پہلے میرا آنا نہیں ہوتا تھا کیونکہ حضرت کراچی میں تھے، تو یہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی جو وقت ملے تو شیخ کے پاس آؤ، جگہ جگہ مت جاؤ۔ فرمایا کہ اس معاملے میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتا ہے۔ میں نے کہا میرے موجودہ شیخ بنگلہ دیش میں ہیں، تو پھر میں کچھ ماہ کے بعد بنوری ٹاؤن، جامعہ فاروقیہ اور دارالعلوم کورنگی جاتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی دعائیں ملیں، آپ مجھے پہچانیں، اور جب لوگ دیکھیں گے کہ ہاں آ رہے ہیں تو میرے نالائکی اور کمینے پن کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو ایسا کوئی ہونا چاہیے نا جو کان مروڑے، تو ہنسنے لگے کہ نہیں ایسی بات نہیں۔ یہی بات میں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے بھی عرض کی تھی۔ فرمایا میرے پاس سب چیزیں تمہاری آ رہی ہیں، میں مطمئن ہوں۔ بھائی کئی برس پہلے کی بات ہے یہ، تو بڑوں کا سایہ بڑی قیمتی چیز ہے بھائی، جو ہمیں جھٹکا دے سکیں کہ ہم لائن پر رہیں۔ غصہ کر دیا اولاد پر، گالیاں دے دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اولاد کو مار سکتے ہیں ہم، قاری صاحب مار سکتے ہیں، شیخ مار سکتے ہیں، کتنا مار سکتے ہیں، کب مار سکتے ہیں؟ بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کیا؟ یہ سب تکبر آتا ہے تو اپنے طریقے سے آدمی چلتا ہے، کوئی نصیحت کرے نا تو لڑ پڑتے ہیں، تو آپ کو کیا معلوم ہے جتنا مجھے معلوم ہے، لڑ پڑے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری تصانیف اور کامیاب مصنف اور مؤلف بننا چاہتے ہیں، اپنی تصانیف کو مقبول و نافع بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مذکورہ اصول کو اختیار کریں۔ نمبر 1 شوق و جذبہ، نمبر 1 شوق و جذبہ، نمبر 2 استحضار علم، نمبر 2 استحضار علم، نمبر 3 لا یعنی امور سے احتراز، نمبر 3 لا یعنی امور سے احتراز، نمبر 4 تصنع اور تکلف سے اجتناب، نمبر 4 تصنع اور تکلف سے اجتناب، نمبر 5 انضباط اوقات، نمبر 5 اوقات کی ترتیب دینا، نمبر 6 اخلاص، نمبر 7 یہاں نہیں لکھا ہوا، نمبر 8 بھی نہیں لکھا ہوا، تو اور بھی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک نصیحت یہ کہ آپ کا جو استاذ ہے اس سے دعائیں لو اور اس سے مشورے کرتے رہو، اپنی طرف سے نہ چلو۔ پہلا تو یہی مشورہ ہونا چاہیے میں یہ کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لکھوں یا نہیں لکھوں۔ بہرحال لہٰذا میں چاہیے کہ ہم ان زرعی اصول پر کاربند ہو کر دینی خدمات میں ہمتن مصروف رہیں۔